ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار اپریل کی 27 اور ذی القعدہ کے 9 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر لداخ ونی کمار سکسینہ نے یونین ٹیریٹری لداخ میں 5 نئے اضلاع کے قیام کے نوٹیفیکیشن کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد لداخ میں اضلاع کی مجموعی تعداد 2 سے بڑھ کر 7 ہو گئی ہے. نئے اضلاع میں شمنوبرا، چانگتھنگ، زنسکار اور دراس شامل ہیں. یہ فیصلہ عوام کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرنے اور دور دراز علاقوں میں بہتر حکمرانی و ترقی کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے. وزارت داخلہ حکومت ہند نے اگست 2024 میں ان اضلاع کے قیام کی منظوری دی تھی. تفصیلات کے مطابق نوبرا ڈسکٹ، شم کھلسی اور چانگتھنگ نیوما اضلاع ضلع لیہ سے، جبکہ زنسکار پدم اور زنسکار اور دراس رنبیر پورہ اضلاع ضلع کرگل سے تشکیل دیے گئے ہیں. نوٹیفیکیشن کے بعد تمام 7 اضلاع کی حدود بھی متعین کر دی گئی ہے. لیفٹیننٹ گورنر نے اس فیصلے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے انتظامی نظام مزید مؤثر ہوگا، عوام کو ان کی دہلیز پر خدمات میسر آئے گی اور خطے میں ہمہ جہت و متوازن ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی. انہوں نے کہا کہ اقدام وزیر اعظم نریندر مودی کے خوشحال اور ترقی یافتہ لداخ کے ویژن کے عین مطابق ہے. واضح ہے کہ دشوار گزار جغرافیہ اور دور افتاد آبادی کے باعث لداخ میں انتظامی چیلنج درپیش رہے ہیں. نئے اضلاع کے قیام سے نہ صرف حکمرانی کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے گا بلکہ عوام کو طویل مسافت طے کرنے سے بھی نجات ملے گی. اس اقدام سے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے، کیونکہ نئے انتظامی دفاتر، بنیادی ڈھانچے اور متعلقہ خدمات کے قیام سے مقامی معیشت، ہنرمندی اور کاروباری سرگرمی کو فروغ ملنے کی توقع ہے. لداخ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کو نئی کارپوریٹ ساکھ میں منتقل کرنے کی خبروں کے بعد خطے میں عوامی سطح پر شدید بے چینی اور ناراضگی پائی جا رہی ہے. اس حوالے سے مختلف سیاسی، سماجی اور مذہبی تنظیموں نے حکومت کے مجوزہ اقدام کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے. ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی کرگل نے اپنے ایک پریس بیان میں لداخ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اور رورل الیکٹریفیکیشن کارپوریشن کے درمیان مجوزہ جوائنٹ وینچر کی سخت مخالفت کرتے ہوئے اسے عوام مخالف اور خطے کے مفادات کی منافی قرار دیا ہے. کمیٹی کے مطابق تجویز کے تحت پاور سیکٹر میں 51% حصص REC کے پاس جانے کی اطلاع ہے، جو ناقابل قبول ہے. بیان میں کہا گیا کہ لداخ جیسے سخت موسمی حالات والے خطے میں بجلی کوئی تجارتی شے نہیں بلکہ عوام کی بنیادی ضرورت اور بقا کا ذریعہ ہے. DCC نے خدشہ ظاہر کیا کہ کارپوریٹ ماڈل کے نفاذ سے بجلی کے نرخوں میں اضافہ، سخت بلنگ نظام اور عوام پر اضافی مالی بوجھ پڑے گا، خاص طور پر سردیوں کے دوران جب بجلی کی کھپت میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے. کمیٹی نے مزید کہا کہ لداخ کا پاکی، مستقلی اور دیگر سروس معاملات ابھی تک حل طلب ہیں، لہٰذا کسی نئی کارپوریٹ ساکھ میں منتقلی ملازمین کے مفادات کے خلاف ہوگی. DCC کرگل نے مطالبہ کیا کہ مجوزہ جوائنٹ وینچر کو فوری طور پر واپس لیا جائے یا اس پر نظر ثانی کی جائے. تمام متعلقہ فریقین سے شفاف مشاورت کی جائے، پاور سیکٹر پر مکمل سرکاری کنٹرول برقرار رکھا جائے اور ملازمین کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے. کمیٹی نے خبردار کیا کہ عوامی مشاورت کے بغیر ایسے فیصلوں کو نافذ کرنے کی کسی بھی کوششوں کو شدید جمہوری مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا.
عشرہ کرامت کی بابرکت مناسبت سے زینب ویمن ویلفیئر سوسائٹی کرگل کے زیر اہتمام ضلع کرگل کے مختلف علاقوں میں معاشرے کی اصلاح میں خواتین کا کردار کے عنوان سے دینی آگاہی پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ ان پروگراموں میں بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کر کے سوسائٹی کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ یاد رہے کہ ولادت باسعادت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا اور آپ کے برادر امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے درمیانی عشرے کو عشرہ کرامت کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ نشستوں میں مقررات کا مرکزی موضوع معاشرتی اصلاح میں خواتین کے کلیدی کردار کو اجاگر کرنا رہا۔ زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے اراکین نے مذکورہ عنوان پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ ایک بہتر معاشرے کی تعمیر میں خواتین کا کردار نہایت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تعلیمات میں عورت کو صرف گھر تک محدود نہیں کیا گیا بلکہ اسے علم، تربیت اور معاشرتی بہتری میں مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ نیز اراکین نے پروگرام میں شریک خواتین کے دینی مسائل کو بھی اجاگر کیا اور ان کے حل کے لیے قرآنی و احادیث کے دلائل سے استفادہ کرتے ہوئے رہنمائی فراہم کی۔ ان آگاہی پروگراموں کا مقصد خواتین کو ان کے دینی حقوق اور فرائض سے آشنا کرنا، معاشرے میں بڑھتی ہوئی منفی رجحانات کے خلاف آگاہی پیدا کرنا اور سیرت طیبہ کی روشنی میں خواتین کو اپنے کردار کو بہتر بنانے کی ترغیب دینا ہے۔ ضلع کرگل کے مختلف دیہی اور شہری علاقوں میں ہونے والے ان پروگراموں کو مقامی خواتین کی جانب سے بے حد پذیرائی ملی ہے۔ سوسائٹی نے اعلان کیا ہے کہ عشرہ کرامت کے باقی ایام میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور مزید علاقوں میں خواتین کے لیے آگاہی نشستوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے مطابق اس طرح کے پروگرام نہ صرف خواتین کے دینی شعور میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ انہیں معاشرتی بہتری کے لیے عملی اقدامات کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل شبیر حسین اور چیئرمین حج کمیٹی لداخ محمد علی مجاد نے کھرل سے حج 2026 کے لیے لداخی عازمین کے پہلے قافلے کو باضابطہ طور پر روانہ کیا۔ اس موقع پر رخصتی کے جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے جہاں عازمین کے اہل خانہ، رشتہ داروں، دوستوں اور مقامی افراد کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق پہلے قافلے میں 144 عازمین شامل ہیں جو 30 اپریل کو سری نگر سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس سال لداخ سے مجموعی طور پر 325 افراد حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ حکام کے مطابق دوسرا قافلہ 28 اپریل کو لداخ سے روانہ ہوگا اور 2 مئی کو سری نگر سے اپنی پرواز لے گا۔ انتظامیہ کی جانب سے عازمین کے سفر کو سہل اور منظم بنانے کے لیے تمام ضروری انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ رہبر تعلیم اساتذہ کے ایک وفد نے ایڈوکیٹ طالب حسین کی قیادت میں UT سیکٹریٹ لیہ میں محکمہ اسکول تعلیم کی ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری محترمہ بانو پربا سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وفد نے سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹریبونل کے حالیہ فیصلے کی ایک نقل پیش کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد کی درخواست کی۔ وفد نے بتایا کہ ٹریبونل نے اپنے واضح فیصلے میں رہبر تعلیم اساتذہ کے حق میں حکم دیا ہے جو 1 جنوری 2010 سے قبل اعزازی بنیادوں پر تعینات ہوئے اور بعد میں باقاعدہ کیے گئے۔ انہیں پرانے پینشن نظام کے تحت ہی شمار کیا جائے گا نہ کہ نئے پینشن نظام کے تحت۔ وفد کے مطابق ٹریبونل نے قرار دیا ہے کہ ایسے اساتذہ کو NPS میں منتقل کرنا یک طرفہ اور ان کے مفادات کے منافی ہوگا۔ اس فیصلے کے تحت UT انتظامیہ پر لازم ہے کہ اہل اساتذہ کو ان کے جائز پینشن حقوق سے محروم نہ رکھا جائے اور انہیں OPS کے تحت ہی برقرار رکھا جائے۔ ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری نے وفد کی بات کو غور سے سنا، کیڈ کے فیصلے کی نقل قبول کی اور یقین دہانی کرائی کہ محکمہ اس معاملے کا جائزہ لے کر ٹریبونل کے احکامات پر مناسب غور کرے گا۔ وفد نے سیکرٹری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ کیڈ کے فیصلے پر شفاف اور مقررہ مدت کے اندر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک تقریب میں اتوار کو پیش آنے والے شوٹنگ کے واقعے کے حوالے سے کانگریس کے ایک لیڈر کا ایک متنازع بیان سامنے آیا ہے۔
कांग्रेस लीडर विजय ने ट्रंप पर हमले को जायज़ करार दिया है। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की तरफ से बयान देते हुए ट्रंप पर हमले को इंतहाई बदकिस्मती करार दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि इन्हें ये जानकर खुशी हुई कि ट्रंप महफूज हैं। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस लीडर का ये तबसरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को जवाब फराहम करने के मुतरादिफ है। अमरीकी दारुल हुकूमत के वाशिंगटन हिल्टन होटल में इतवार की सुबह भारतीय वक्त के मुताबिक फायरिंग का एक बड़ा वाक़या पेश आया। फायरिंग का वाक़या नामा निगारों के अशाये के दौरान पेश आया। जिस वक़्त ये वाक़या पेश आया उस वक़्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस मौके पर मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें फौरी और महफूज तरीके से अहाते से बाहर निकाला। बताया जाता है कि सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को अपनी तहवील में ले लिया है। सदर ट्रंप के साथ इनकी अहलिया मेलिना ट्रंप और काबीना के कई वज़रा भी मौजूद थे। अन्य शाहिदीन ने बताया कि वाशिंगटन हिल्टन होटल में इस वक्त अंधाधुंध फायरिंग की गई जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप प्रेस डिनर में शरीक थे। एएनआई के नामा निगारों ने बताया कि होटल के अंदर जोरदार धमाकों जैसी आवाज़ें सुनी गई। ब्लैक टाई व्हाइट हाउस के नामा निगारों के अशाये में शरीक मेहमान घबरा गए और अपने मेज़ों के नीचे छुपने लगे। जब तक की खबरें इसके साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।